السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اس آیت میں کی تفسیر میں چند باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ اول بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کی بنیاد پر فرشتوں کو سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ کیا سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو تھا یا جنات کو بھی تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ سجدہ کیوں کر تھا، آدم علیہ السلام خدا تو تھے نہیں، تو پھر ان کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو سکتا ہے تو آج کسی بزرگ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا، حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کی فوقیت اور ان کی بلندی فرشتوں پر دلائل کے ذریعے ثابت کر دی تھی، جیسے ہم پچھلی آیات میں پڑھائے ہیں کہ آدم علیہ السلام علم میں فرشتوں سے بڑھ گئے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فرشتے سوال کا جواب نہیں دے سکے اور وہ علمی طور پر حضرت آدم سے پیچھے رہ گئے۔ تو دلیل سے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر اور جنات پر ثابت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے معاملے کے ذریعے بھی ان کی فوقیت ثابت کرنا چاہیے کہ اب کوئی عملی طور پر مظاہرہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ثابت ہو جائے کہ ان میں سے افضل کون ہے، اس لیے سجدے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا، دوسری بات یہ تھی کہ کیا اس حکم میں جنات بھی داخل تھے؟ قرآن کریم نے ذکر تو فرشتوں کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں یہاں بھی آیا ہے، دیگر مقامات پر بھی آتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم جنات کو بھی تھا، لیکن فرشتوں کو یہ حکم دیا اور جنات کو حکم دیا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فرشتے افضل اور اعلیٰ ہیں دیگر تمام مخلوقات سے، تو جب اعلیٰ کو حکم ہے کہ سجدہ کرو تو ادنا کو بطریقہ اولا حکم ہوگا، جب فرشتے کو حکم ہے تو جن کو تو بطریقہ اولا سجدہ کرنا ہوگا اور اس کو یہ حکم ہوگا کہ سجدہ کرو۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ سجدہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی۔ آدم علیہ السلام کو خدا تو نہیں تھے اور ان کی عبادت تو جائز نہیں تھی، عبادت تو غیر اللہ کی شرک ہوتی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سجدہ ایسے ہی تھا جیسے ہم اپنے کسی بزرگ کے احترام میں کھڑے ہو جائے، یا کسی سے سلام کریں، کسی بڑے سے کسی سے مصافحہ کریں، یا تعظیم کے ساتھ معانقہ کریں، گلے لگیں۔ یہ یعنی ہم کسی بڑے کے ادب کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس سجدے کو ویسا ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا اور پچھلی تمام شریعتوں میں جائز رہا ہے، اور ہماری شریعت میں یعنی شریعت محمدیہ علی صاحب السلام میں یہ سجدہ ممنوع اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ کفر تو اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت ہے۔ اگر کوئی اپنے سے بڑے آدمی کا ادب کرنے کے لیے اس کو سجدہ کرے گا تو وہ اس کی عبادت تو نہیں کرے گا، وہ کفر تو نہیں ہے، لیکن وہ کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔
یعنی رفتہ رفتہ یہ تعظیم شرک اور کفر کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، تو آپ کی شریعت میں اس چیز کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ جس طرح حرام کو ممنوع کیا گیا، اسی طرح ہر ایسے سوراخ کو بند کیا گیا ہے جو حرام تک پہنچا سکے۔ بالخصوص کفر اور شرک کے معاملے میں اس سلسلے میں بہت زیادہ حساسیت دکھائی ہے شریعت اسلام نے۔ تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنات ان کے لیے تصویریں بناتے تھے، یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، کہ جنات ان کے لیے تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح مجسمہ سازی اور مورتیاں بنانا پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، کیونکہ یہ اپنی ذات میں کفر نہیں ہے، لیکن یہ کفر تک پہنچانے والا عمل ہے اور یعنی مہم شرک ہے، شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس واسطے اس پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اسی طرح اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح اصل میں سود کی جو بڑی قسم ہے ربا القرض، وہ ممنوع ہے۔ ربا البیع اسلام نے حرام کیا کیونکہ وہ ربا القرض تک بن سکتا ہے۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے جہاں ہم سود کے احکام سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے۔ اسی طرح کسی قبر کو سجدہ کرنا یا کسی بڑے کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ شرک کا سبب بن سکتا ہے اور یہ عبادت کے بالکل ہم شکل ہے، اس واسطے اس پر سخت پابندی لگائی گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی سجدہ گاہیں بنا لیا۔ پھر یہاں یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان عادتاً یعنی اپنی ضرورت کے لیے عموماً کھڑا بھی ہوتا ہے اور بیٹھتا بھی ہے، تو کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ ہم اپنی عام ضروریات کے لیے بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ رکوع اور سجدہ ایسا نہیں ہے، رکوع اور سجدہ عادتاً ہم نہیں کرتے، یعنی رکوع یا سجدے کی حالت میں جانے کے لیے۔ تو کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کی بھی اجازت ہے، بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ صرف ہم عبادت اور نماز کی شکل میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو کسی اور شکل میں ادا نہیں کرتے۔ تو یوں ہو گیا کہ جیسے آج کل جو اللہ کا رواج ہو گیا کہ مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جانا اور وہاں سجدہ ریز ہو جانا یا قبر پر ماتھا ٹیکنا یا رکوع کی شکل میں جھکنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے اور شرک تک پہنچانے والی بات ہے۔ یہ تعظیم رفتہ رفتہ شرک کا سبب بن جاتی ہے۔ اس آیت سے ایک بڑا اصول معلوم ہوا جسے سد ذرائع کہتے ہیں۔ سد ذرائع کا مطلب کہ وہ جائز کام جو کسی ناجائز کام کا سبب بنے، اس جائز کام پر بھی پابندی لگائی جائے گی تاکہ ناجائز کام کا ظہور ہی نہ ہو۔ اور یہ بڑا اصول ہے اور اس کو انتظامی طور پر بھی حکومتیں بھی دنیا بھر میں اپناتی ہیں کہ ہر وہ جائز کام جو ناجائز کا سبب بن سکے، اس جائز کام پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کوئی ایسی چیز مثلا خشخاش ہے، اس کی کاشت کرنا ویسے تو جائز ہونا چاہیے، لیکن یہ نشے کی پیداوار کا سبب بنتی ہے، اس لیے خشخاش کی کاشت پر ہی پابندی ہے۔ یہ بالکل معقول قانون ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اور اسلام کی شریعت اسلام نے بھی اسی کو اپنایا ہے، سد ذرائع کے اصول کو۔ اور یہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع ہے، تصویر کشی منع ہے، اس کے پیچھے بھی دراصل یہی بات ہے کہ یہ چیزیں کفر و شرک کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس واسطے حرام ہے۔ ناظرین، اگلی آیت کی تفسیر اگلی ویڈیو میں دیکھیے۔ اللہ حافظ۔